تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جانا، اور پھر جب مدینے پہنچنا، یہاں سے ایک سنہ ہجری کے آغاز یہاں تک کے واقعات آپ سن چکے ہیں۔ اس ایک سنہ ہجری میں بہت سارے واقعات ہونے لگے۔ ان میں سے ایک واقعہ تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا دائرہ اسلام میں آنا۔ یہ واقعہ کی ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے مکمل تفصیل بیان کی تھی۔ کچھ اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آج کے واقعے سے ہم کنیکٹ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو لوگ ان کی زیارت کے لیے جانے لگے۔ میں بھی ایک مرتبہ زیارت کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے، ان کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو کیفیت یہ تھی، دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت پر مشتمل 4 باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بات کیا تھی؟ فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تم نماز پڑھو۔ یہ 4 باتیں سنی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر میں متاثر ہو چکا تھا۔ باتوں نے، واعظ کے مدنی پھولوں نے مزید متاثر کیا، لیکن دعوت حق قبول کیے بغیر میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ پھر رات تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ جب میں نے وہ سوالات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ان سوالات کے جواب دیے۔ میں متاثر ہوا اور میں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ایمان قبول کر لیا۔ خیر، یہ تو واقعہ تھا حضرت عبداللہ ابن سلام کا دین حق قبول کرنے کا۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ آپ کے خاندان والے، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے یہ ہجرت کر کے مدینے نہیں آئے تھے، تو اب جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں رہنا شروع کر دیا تھا، قیام پذیر ہو گئے تھے، تو اب اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا۔ آج انشاءاللہ وہ بلانے میں کون گئے، کون لے آئے، کیا انداز تھا، پھر مسجد النبوی شریف کی تعمیر کا کیا انداز تھا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سے اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دن میں
1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کچھ صحابہ اکرام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس وقت آپ کے اہل خانہ یہ مکے ہی میں تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے بھی مکے ہی میں تھے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے تو اب اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے بلا لیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بلانے کے لیے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینے لے آئے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینے لے آئے۔ آپ کی ایک شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی جو مکے ہی میں تھی، لیکن چونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے ہی میں رہنے کے لیے کہا تھا تو یہ ہجرت نہ کر سکی۔ اور ایک شہزادی ہیں حضرت بی بی رقیہ، ہم نے ایک ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور آپ حبشہ ہی میں تھے، تو حضرت بی بی رقیہ چونکہ ان کی زوجہ محترمہ تھی حضرت عثمان غنی کی، تو یہ بھی ہجرت میں آپ کے ساتھ گئی تھی۔ تو یہ چونکہ مکے میں نہیں تھی اس لیے انہوں نے بھی اس وقت ہجرت نہیں فرمائی۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکے سے مدینے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ یہ سب لوگ مدینے آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بھی اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والوں کی بھی مدینے میں آمد ہو گئی۔ اب مدینے میں ایک ایسی مسجد کی ضرورت تھی جہاں پر تمام مسلمان با جماعت نماز ادا کر سکے۔ مدینے میں ابھی فی الحال کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکے۔ اسی سال مدینہ منورہ میں ایک عظیم مسجد کی تعمیر کی گئی۔ پہلے ایک ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی ایک مقام پر بیٹھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مقام وہی مقام تھا جہاں بعد میں پیارے آقا کا منبر سجایا گیا۔ پھر یہ اونٹنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ قدم چل کر اس نے ایک حد بندی قائم کی، ایک احاطہ قائم کیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ مسجد اتنے حصے پر قائم کی جائے گی۔ خیر، مسجد نبوی شریف کی تعمیر سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جہاں نماز کا وقت ہوتا صحابہ کرام اپنی اپنی نماز ادا فرما لیتے، انصار مہاجرین یہ اپنے اپنے طور پر نماز ادا فرما لیتے تھے۔ مدینے میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اب اس چیز کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ایک مسجد قائم کی جائے جہاں سارے مسلمان جمع ہوں اور با جماعت نماز ادا کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے، جہاں قیام پذیر تھے، اس کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ بنو نجار کے گھر والوں کا ایک باغ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میدان کو جو ایک باغ تھا اسے پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دیکھ کر خریدنا چاہا تو بنو نجار کے لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے اور نہ آپ سے اس کا بدلہ چاہیں گے، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے، یعنی اس کے بدلے ہم اللہ عز و جل سے اجر و ثواب لیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جگہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے پسند فرمائی، یہ بنو نجار کی جگہ تھی، اور ایک جگہ یہ روایت ملتی ہے کہ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، کہ یہ یتیم بچے اس جگہ پر اپنی گیلی کھجوروں کو سکھا کر اس کی تمر بنایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نجار کے لوگوں سے اس کا اظہار کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، ہم مسجد کے لیے یہ جگہ لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ 2 یتیموں کی ہیں، آپ اسے لے لیں، ہم ان یتیموں کو اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ لیکن کہا جاتا ہے، کتابوں میں ہے کہ یہ جگہ سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 2 یتیم بچے تھے، ان کی یہ جگہ تھی، جو ابھی چونکہ یتیم تھے اس لیے حضرت اسعد بن زرارہ کی زیر کفالت تھیں۔ چونکہ یہ زمین ان یتیموں کی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ بچے جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کی یہ جگہ مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کے لیے ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے تحفتاً پیش کرنا چاہی، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ چونکہ یہ بچے یتیم تھے اس لیے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ تحفہ دے اور انہیں بغیر ہدیہ دیے، بغیر اس کے پیسے دیے یہ جگہ ان سے لی جائے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ صاحب مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو مال مکے سے مدینے لائے تھے ہجرت کے وقت، اس میں سے 10 سونے کے مسکال، اور ایک روایت میں ہے کہ 10,000 دینار دے کر یہ جگہ خریدی گئی۔ اس زمین میں چند درخت تھے کھجوروں کے، اور کچھ کھنڈرات تھے، اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھی، اور کچھ جگہ ناہموار تھی، اوپر نیچے جگہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے کاٹنے کا حکم فرمایا اور زمین کو ہموار کرنے کا فرمایا۔ جو زمین اوپر نیچے تھی اسے ہموار کی جائے، پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد ڈالنے لگے، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہ بنیاد ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 622 عیسوی میں رکھی گئی۔ یہ مسجد کی دیوار کچی اینٹوں کی تھی۔ مسجد جب تعمیر ہوئی تو کچی اینٹوں سے اس کی دیوار بنائی گئی، اور کھجور کے تنوں سے اس کے ستون بنائے گئے، اور کھجور کے پتوں سے اس کی چھت تعمیر کی گئی۔ حال یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تو اس چھتوں سے پانی ٹپکتا اور مسجد کے اندر پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا۔ اسی مسجد کا نام مسجد النبوی شریف رکھا گیا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اونچائی 7 ہاتھ یعنی تقریباً 3.5 گز رکھی ہے، یعنی اس کی جو اونچائی ہے یہ 3.5 گز رکھی جائے، 7 ہاتھ رکھی جائے۔ اس کی تزئین یعنی زیب و زینت میں تکلف نہ ہو۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض
یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں ہے کہ ایک تو اس کی اونچائی جو ہے یہ 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز کی رکھی گئی، اور اس کی لمبائی 60 گز 60 گز تھی، اور اس کی چوڑائی جو ہے یہ 54 گز رکھی گئی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی جانب تعمیر کیا گیا، کیونکہ اس وقت میں بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، تو اس لیے اس کا قبلہ اس مسجد کا یہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ مگر جب قبلہ تبدیل ہوا اور خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا، تو پھر مسجد کی شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر کے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ پھر مختلف ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی، پھر جب وہ دور آیا کہ مسجد کو خوبصورت بنانا چاہیے تو پھر یہ مسجد خوبصورت بھی تعمیر ہونے لگی۔ فتح خیبر کے بعد یہ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا، تو فتح خیبر کے بعد ابھی فتح خیبر سے پہلے آپ نے جیسے سنا کہ اس مسجد کی ہائٹ 3.5 گز اور اس کی لمبائی 60 گز اور اس کی چوڑائی 54 گز تھی، تو جب فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد اس مسجد کی توسیع ہوئی اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کو بڑھا کر 100 گز کی کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ شامل رہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی کے ساتھ یعنی صحابہ اکرام بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام یہ پڑھتے تھے کہ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے وفاء الوفا، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس مسجد کی تعمیر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اشعار کچھ اس انداز سے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، یعنی اے رب قدوس، آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یعنی یہ اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے پڑھا کرتے تھے، خود صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے، اور یہ اشعار کو سن کر انہیں جوش آتا اور یہ کام میں تیزی کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اینٹ آپ مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بھی کافی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی اینٹیں جو بن رہی ہیں اور بھی بہت ساری اینٹیں ہیں جس کو یہاں لانا باقی ہیں۔ فرمایا کہ تم وہ اینٹ اٹھا لاؤ، یہ اینٹ جو میں نے اٹھائی ہے یہ میں لے جا رہا ہوں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اینٹ نہ اٹھائے، مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور اینٹ اٹھا لاؤ، یہ اینٹ میں ہی لے جاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سب ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹ لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یعنی نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ اینٹ اٹھا کر لاتے تھے، ایک وقت میں 2 اینٹ لاتے تھے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کا یہ انداز دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ سب کے لیے ایک اجر ہے، عمار کے لیے 2 نیکیاں ہیں۔ خیر، یہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر اور اس کا احاطہ تھا۔
مسجد کے ایک کنارے پر ناظرین اکرام ایک چبوترا بنایا گیا۔ وہ اس انداز سے تھا کہ اس چبوترے پر بھی کھجور کے پتوں سے چھت بنائی گئی۔ اس چبوترے کا نام صفہ رکھا گیا۔ جو صحابہ اکرام گھر بار نہیں رکھتے تھے، وہ غریب صحابہ اکرام تھے، تو ان صحابہ اکرام کا گزر بسر رہنا، یہیں پر سونا، یہیں پر علم حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے ان صحابہ اکرام کو جو اس چبوترے پر اپنی زندگی کے اوقات گزارتے، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یا اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اب یہ غریب صحابہ اکرام تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، تو ہوتا یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کو اپنے پاس بلاتے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جو صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، تونگر تھے، ان کے سپرد ان غریب صحابہ اکرام کو، ان اصحاب صفہ کو فرما دیتے اور فرماتے کہ ان کی ضیافت کرو، یعنی ان کی خاطرداری کرو، ان کی مہمان نوازی کرو، انہیں کھلاؤ، انہیں پلاؤ۔ وہ صحابہ اکرام جو ان اصحاب صفہ کو اپنے گھر لے جاتے، کھلاتے پلاتے، ان کی مہمان نوازی کرتے، خاطرداری کرتے، وہ صحابہ اکرام اضیاف اللہ کہلاتے ہیں، اور وہ ان میں سے ایک جماعت کی مہمانداری کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ کی تعداد 70، کبھی اس سے زیادہ کبھی اس سے کم دیکھی ہیں، اور یہ اتنے غریب صحابہ تھے کہ جن کے پاس کچھ نہ تھا سوائے تہبند یا کملی کے، جسے وہ اپنے گلے میں باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ کسی کے، یعنی وہ کملی، وہ تہبند کی لمبائی کسی کی اگر کچھ بڑی ہوتی تو وہ چادر اتنی ہوتی کہ ان کے ٹخنوں تک آتی، کسی کی چھوٹی ہوتی تو آدھی پنڈلی تک پہنچتی۔ اور جب یہ صحابہ کرام، یعنی ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ سجدہ کرنے لگتے تو اپنی اس چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیتے تھے تاکہ سجدے میں ستر نہ کھلے۔ اصحاب صفہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 70 بھی رہیں، کبھی زیادہ کبھی کم بھی ہوتے رہیں۔ زیادہ ہونے کی وجہ یا کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو صحابہ کرام کی تعداد میں کمی آ جاتی، کوئی نکاح کر لیتا تو ان کی تعداد میں کمی ہوتی کہ اب یہ اس چبوترے سے اپنی زوجہ کے ساتھ یہ اپنے گھر میں منتقل ہو جاتے تو کمی آ جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی باہر سے آیا اور اس نے دعوت حق قبول کیا اور وہ صحابی غریب تھے تو وہ انہی کے ساتھ وقت گزارتے تو پھر تعداد میں اضافہ ہوتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اصحاب صفہ کی تعداد 400 تک بھی جا پہنچی۔ اچھا، کمی آنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ اگر کسی معرکے میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کر لیا تو بھی کمی آتی تھی۔ جیسے 70 صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک ساتھ بیر معونہ کے معرکے میں جام شہادت نوش کر گئے تو صحابہ اکرام کی، ان اصحاب صفہ صحابہ اکرام کی تعداد میں ایک بڑی کمی واقع ہو گئی۔ تو یہ انداز تھا اصحاب صفہ کا زندگی گزارنے کا۔ پھر ان کی کبھی کمی بھی ہوتی، کبھی ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا رہا۔ ناظرین اکرام، جب مسجد النبوی شریف کی تعمیر کی گئی تو اس وقت منبر شریف نہیں بنایا گیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر جب منبر بنایا گیا، جیسے 7 ہجری میں مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو منبر بنا یہ 8 ہجری یا 7 ہجری میں بنایا گیا۔ جب 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد اس مسجد کی توسیع ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت منبر بنایا گیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب منبر پر جلوہ فرما ہوئے، منبر پر آپ نے جب نشست فرمائی تو اب کھجور کے درخت سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے وہ بند ہو گیا۔ کھجور کے اس درخت کے تنے کو اس کا صدمہ ہوا، اس کی تکلیف پہنچی کہ نبی پاک کی رفاقت مجھے ملتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے،
آپ کا جسم نازنین مجھ سے مس ہوتا تھا، اب میں ان ساری برکتوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو اس غم میں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت مجھ سے دور ہو گئی تو وہ تنا رو پڑا۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ 7 یا 8 ہجری میں پیش آیا تھا، منبر بنانے کا اور کھجور کے درخت کے تنے کے رونے کا۔ خیر دیکھیں ناظرین اکرام کہ ایک ہے کہ انسان بھی اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کر رہا ہے، اور نباتات بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسی محبت فرما رہے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے تو اس غم میں کہ اب پیارے آقا کی رفاقت سے میں محروم ہو گیا، تنا ایک درخت ہے وہ رو پڑا۔ خیر ناظرین اکرام، یہ تھا مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا واقعہ۔ اس کے قریب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل بیت، اپنی ازواج اور مہاجرین صحابہ اکرام کے لیے بھی مکانات بنائے۔ وہ کس کی جگہ پر بنائے گئے، اس کے مکانات بنانے کا کیا انداز تھا، اس کے بعد جو صحابہ اکرام مہاجر تھے، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا ساز و سامان چھوڑ کر مدینے آئے تھے، وہ زندگی گزارنے کے لیے روزگار کرنا چاہتے تھے، سامان کی حاجت تھی، تو انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا کیا انتظام کیا، اس پر انصار صحابہ اکرام کی کیسی قربانیاں رہی، کیسا ایثار کرنے کا جذبہ رہا، یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان مکانات کی تعمیر، ان کے کاروبار کے سارے معاملات، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی ارشاد فرمایا کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں، تو انہوں نے کیسے بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا، کیسے ایثار کیا، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ان واقعات کو پیش کریں گے۔ اس لیے ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے ایپیسوڈ میں ان نئے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔